اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 159۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَإِن اور نہیں ہوگا، من کوئی، اہل الکتابی اہل کتاب، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ وہ ضرور ایمان لائے گا، بِہِ اس پر، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام پر، قبل پہلے، موت ہی ان کی موت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دن قیامت کے، یکون وہ ہوں گے، علیہم ان پر، شہیداً گواہ۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر بنی اسرائیل کی 11 نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ یہود نے ایک مطالبہ کیا تھا، کعب بن اشرف نے، فخاص بن عزورہ نے، کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے یک بارگی قرآن مجید کو نازل کرائیں، ہم قرآن مجید کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں، وہ مجلد حالت میں نازل ہو، کتابی حالت میں نازل ہو، ہم اسے ایسے اترتا ہوا دیکھیں بھی، اور اس کو ہم چھوئیں بھی، اسے ہم پکڑیں بھی، ہمارے سامنے قرآن مجید نازل ہو، اور سارا قرآن مجید اکٹھا نازل ہونا چاہیے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ پاک نے ان کے اس مطالبے کو رد کرتے ہوئے، اس مطالبے کو بے مقصد اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے، بنی اسرائیل کی مختلف 11 نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جو ان کی 11ویں نافرمانی تھی وہ یہ تھی، ان کا ایک قول تھا کہ ہم نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اس نظریے، ان کے اس قول کی اللہ پاک نے نہ صرف تردید کی، بلکہ پرزور اللہ پاک نے مذمت بیان فرمائی کہ یہ کس قدر اپنے اس قول کے بارے میں اختلافات کا شکار ہیں، باوجود اس کے کہ اختلافات کا شکار ہیں، یہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ تو اللہ پاک نے اس کی نفی بھی فرما دی، تردید بھی فرما دی، مذمت بھی ارشاد فرما دی۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھنے والے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اسی نظریے کی، ان کے اسی دعوے کی تردید فرمائی ہے کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لغو بات، احمقانہ بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کر ڈالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف زندہ حالت میں اٹھا لیا۔ اللہ پاک پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے اندر، جس کو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب میں سے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے۔ اگر ہم اس آیت کی گہرائی میں جائیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل کر ڈالا، یہ دعویٰ اللہ پاک فرماتا ہے جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمانوں سے زمین کی طرف تشریف لائیں گے، آپ زمین پہ اتریں گے، آپ کی زمین کے اوپر دوبارہ جلوہ گری ہوگی، آمد ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جب ان کو طبی موت آئے گی، وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور زندگی گزارنے کے بعد جب ان کو موت آئے گی تو ان کی موت سے پہلے کوئی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا کہ جو ان کے اوپر ایمان نہ لائے۔ ہر اہل کتاب ایمان لائے گا۔ اللہ پاک نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ مر گئے ہیں؟ وہ تو زندہ ہیں، اور وہ مرنے سے پہلے
زمین کے اوپر دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جب زمین پر تشریف لائیں گے تو ان کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لا چکا ہوگا۔ اب اس مضمون کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے سمجھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے تو وہ آ کر قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، وہ انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کے پیروکار بن کر زمین پر آئیں گے، ان کی شریعت کے متبع بن کر زمین کے اوپر تشریف لائیں گے، ان کے امتی کی حیثیت سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ حاکم عادل ہوں گے، پوری روئے زمین کی اوپر ان کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ آ کر روئے زمین پر ہر طرف شریعت اسلام کو، شریعت محمدیہ کو، دین محمدی کو نافذ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کا نشان توڑ دیں گے، اور اس وقت روئے زمین پر ہر طرف اللہ تعالی کی عبادت ہوگی، کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، کسی غیر کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جائے گا، کوئی شخص بتوں کا پجاری نہیں ہوگا، اسی طرح کسی کا بھی کوئی گمراہ کن عقیدہ، گمراہ کن نظریہ نہیں ہوگا، ہر شخص اسلام کے اوپر مکمل طور پر پوری طرح سے کاربند ہوگا، ہر شعبے کے اندر اسلام کی حکمرانی ہوگی، زندگی کے ہر میدان کے اندر اسلام کی حکومت ہوگی، حتیٰ کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار نہیں دے گا، ہر شخص یہ تسلیم کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اس وقت جب کہ ان کی روئے زمین کے اوپر دوسری جلوہ گری ہوگی تو وہ رسول بن کر تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی تبلیغ کریں گے، اور حضور علیہ السلام کی شریعت کو ہی نافذ کریں گے۔ آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا، اس جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے چونکہ دنیا کے اندر جو زیادہ تر گمراہی ہے وہ یہود و نصارہ نے پھیلائی، تو اس لیے اللہ پاک نے زور دے کر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہر اہل کتاب صاحب ایمان ہو جائے گا، مومن بن جائے گا، مسلمان بن جائے گا، اور جب اہل کتاب مومن بن جائیں گے تو روئے زمین پر ہر شخص مومن بن جائے گا، جو مسلمان ہوں گے وہ عملی طور پر مسلمان بن جائیں گے، جو گمراہ ہوں گے وہ گمراہی سے تائب ہو جائیں گے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی گمراہ ہوگا اور گمراہی کے اوپر ضد کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو منسوخ کر دیں گے، یعنی اسلام کے اندر اس وقت جو حکم ہے، اس وقت دور نبوی سے لے کر اس وقت تک، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک جو حکم ہے وہ یہ ہے، اسلام کی فوج، اسلام کے مجاہدین اگر کسی بھی علاقے کے اندر جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اولاً وہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے اور ان کا تعلق اہل کتاب میں سے ہوتا ہے تو ان سے جزیہ لینے پر صلح کر لی جاتی ہے، یعنی وہ اسلامی حکومت کے قوانین قبول کرتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، وہ رہتے یہودی ہیں یا رہتے عیسائی ہی ہیں، لیکن وہ جزیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جزیہ کیا ہے؟ جزیہ یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں اسلامی حکومت کو جو مال ادا کرتے ہیں، جو رقم ادا کرتے ہیں، اس رقم کا نام جزیہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک جزیہ رہے گا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر آپ تشریف لے آئیں گے، آپ زمین کے اوپر نازل ہو جائیں گے، تو اس وقت جزیہ بھی موقوف ہو جائے گا، جزیہ منسوخ ہو جائے گا، جزیہ لینے کی بھی جو گنجائش ہے وہ گنجائش ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ لینے پر بھی کسی سے صلح نہیں کریں گے، صلح کی صرف ایک ہی صورت ہوگی، اور وہ صورت یہ ہوگی کہ وہ اسلام کو قبول کرے گا اور دل و جان سے اسلام کو قبول کرے گا۔ اگر کوئی شخص گمراہی پر رہنے کی ہی ضد کرے گا، اپنے کسی بھی سابقہ دین پر
وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، کسی بھی دین پر رہنے کی ضد کرے گا، اصرار کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا، یعنی دو ہی آپشن ہوں گے، یا تو اسلام قبول کرے گا، یا اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو بطور سزا اسے قتل کیا جائے گا۔ جزیہ لینے کی جو درمیانی راہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آ جائیں گے تو جزیہ لینا بھی منسوخ ہو جائے گا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو اس وقت ہر طرف عدل قائم ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس قدر عدل ہوگا کہ کوئی موذی جانور بھی کسی انسان کو اور کسی جانور کو بھی وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا، ایذا نہیں پہنچائے گا، حتیٰ کہ شیر بکریوں کے ساتھ اس طرح چل پھر رہے ہوں گے جس طرح بکریوں کے ساتھ کتا چلتا ہے، یعنی شیر بکریوں کے اوپر جھپٹیں گے نہیں، شیر بکریوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سانپ کسی کو ڈسنا چھوڑ دیں گے، چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ بھی کھیلیں گے، یعنی کوئی موذی چیز کسی کو نقصان یا ضرر یا تکلیف نہیں پہنچائے گی، کیونکہ روئے زمین کے اوپر عدل قائم ہو جائے گا۔ جب عدل قائم ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی کسی کو بھی ضرر یا تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کا تعلق خواہ انسانوں میں سے ہو، اس کا تعلق خواہ جانوروں میں سے ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئیں گے اور آ کر اسلامی حکومت کو، اسلامی شریعت کو، شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے تو ان کی اپنی موت سے پہلے ہر انسان، وہ خواہ اہل کتاب ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی دین مذہب سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، وہ مومن ہو جائے گا، ہر شخص مومن ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ کے اس جملے نے اس مضمون کو جتنی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ واضح کر دیا ہے، آپ اس کا اندازہ یہاں بھی لگائیں کہ جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ اپنی اس بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ بھلا کیوں جھوٹے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو روئے زمین کے اوپر اہل کتاب موجود ہیں، گمراہ لوگ موجود ہیں، فاسق لوگ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ابھی نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت نہیں ہوئی، کیونکہ جب وہ زمین پر آئیں گے اور جب وہ اپنی زندگی پوری مکمل زندگی گزاریں گے تو ان کی موت سے پہلے ہر شخص مسلمان ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے آخری جملے کے اندر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ یہود و نصارہ کی جو گزشتہ بدعمالیاں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، ان نافرمانیوں کی آپ شہادت دیں گے۔ جو مومن ہوئے ان کے ایمان کی شہادت دیں گے، جو نیک لوگ ہوئے ان کی نیکیوں کی آپ شہادت دیں گے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا